الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي كريم أمين رؤوف رحيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاك النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارے تاب اولاد علی. مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیائے شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. حمد اور نعت کے بعد
لائق عزت و احترام معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید برہان رشید سورۃ الحشر کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق اور سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، انسان کی زندگی پر اس کے خیالات اور اس کے نظریات کا بہت بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کی نیت نیک ہو، اس کا مقصد بھی اعلیٰ ہو اور اس کی نگاہ بلند اور اس کا ارادہ پختہ ہو تو وہ بہت سی انہونی باتوں کو بھی کر دیتا ہے۔ ایسے کام کہ جو بظاہر مشکل لگتے ہیں لیکن انسان کا حوصلہ اور انسان کی اعتمادی اس کام کو بجا لاتی ہے۔ اسی طرح اگر نیت خالص نہ ہو، مقصد بھی درست نہ ہو اور نظر جو ہے وہ وقتی مفاد پر ہو تو انسان کا ارادہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان کسی چھوٹے کام کو بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ اور اسلامی تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ مسلمانوں نے اللہ کے کرم پر بھروسہ کیا، اپنے کردار اور بھروسے کو مضبوط رکھا، اور اس برکت سے انہوں نے ایسے کام کر دیے کہ جن کو سن کر عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ملت کے نوجوانوں کو اپنے اسلاف اور بزرگوں کی داستانیں یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیر جہاں دارا جہاں بان اور جہاں آرا۔ فرمائے ملت کے نوجوانوں، تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے بزرگوں نے، تمہارے اسلاف نے اور تمہارے اکابرین نے اللہ رب ذوالجلال پر بھروسہ رکھ کر کس طرح عظیم کارنامے جو ہے وہ سر انجام دیے۔ فرمایا یہ تو تم ہو کہ اپنے اسلاف کے داستانوں کو پڑھتے نہیں ہو، اپنے اسلاف کے داستانوں سے ناواقف ہو، وگرنہ تم اپنے اسلاف کی زندگی کا جب مشاہدہ کرو گے تو تمہارے اسلاف، تمہارے آبا و اجداد جو گزرے ہوئے زمانے کے لوگ تھے، مسلمان تھے، ان کی زندگی میں تمہیں بہت عظیم رہنمائی ملے گی۔ اور علامہ اقبال نے ملت کے نوجوانوں میں خودی کا تصور بڑھانے کے لیے، خود اعتمادی کو بڑھانے کے لیے اپنے شعریہ کلام کے اندر خودی کے تصور کو پروان چڑھایا کہ جب تک خود اعتمادی نہیں ہوگی، اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا، تب تک تم دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ جب تمہاری خودی مضبوط ہوگی، تمہارا خود پر بھروسہ مضبوط ہوگا تو فرمایا تم دنیا میں بڑے عظیم کارنامے کر بیٹھو گے۔ اگر تمہیں شک ہے تو اپنے اسلاف کی داستانیں پڑھ کر دیکھو۔ اگر تمہیں اس بات میں شک ہو رہا ہے تو جاؤ ذرا قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی داستانیں سنو کہ انہوں نے کس طرح اللہ پر بھروسہ رکھ کر جوان مردی کے ساتھ عظیم عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ اور مسلم نوجوانوں میں خودی کے جذبے کو پروان چڑھانے والی بہت سی شخصیات دنیا میں گزری۔ انہی شخصیات میں ایک نمایاں نام امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اس نومبر کے مہینے میں ان کا عرس بھی ہے اور ان کا تیسرا عرس بھی جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے خطبے میں انہی کے تصور سے خودی کے تصور پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ علامہ اقبال نے جوانوں کو جو نظریہ خودی دیا، یہ صرف علامہ اقبال کے شعروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا تصور قرآن و حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ خود اعتمادی، اپنے اوپر بھروسہ اور اپنے اندر خودداری کا جذبہ لے کر صحابہ کرام نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو فتح کر دی۔ اور آج دور جدید میں انسان بالخصوص مسلمانوں کے اندر سے خود اعتمادی کا جذبہ ختم ہوا، اس لیے آج مسلمان کثرت سے ہونے کے باوجود بھی کفار کے نغے کا شکار ہے۔ خودی جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے
اور علامہ اقبال نے اپنے شعریہ کلام میں اس کو 3 معنوں میں تعبیر کیا ہے۔ پہلا معنی خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں کون ہوں، اللہ نے مجھے جو دنیا میں پیدا کیا ہے، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا، اس انسان کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کا مقصد کیا تھا، اور اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کل کائنات کو اس کے تابع لگانے کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ اور دوسرا معنی خودداری، ایک خودداری کا جذبہ ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، وہ کبھی نہ غیر سے متاثر ہو اور نہ کبھی غیر کے راستے پہ چلے اور نہ کبھی کسی غیر اسلام والے کو اپنے لیے آئیڈیل کردار بنائے، بلکہ اسلام کے لیے کردار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ اور تیسرا خود اعتمادی، اپنے اوپر بھروسہ کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، میں اسلام کا نام لیوا ہوں، اور میرے بزرگوں نے، اسلام کے عظیم رہنماؤں نے جس طرح خود پر اعتماد کر کے دنیا کی عظیم عظیم سلطنتوں کو اپنے پاؤں پر گرنے پر مجبور کیا، تو میں بھی تو انہی کے اولاد میں سے ہوں، تو پھر میرے اندر خود اعتمادی کیوں نہیں ہے؟ خود اعتمادی کا جذبہ جب تمہارے اندر سے نکل جاتا ہے تو میں تم کمزور ہو جاتے، بزدل بن جاتے ہو پھر۔ اور یہ 3 چیزیں انسان کو بہادر بناتی ہے: خودداری، خود اعتمادی اور اپنے اوپر بھروسہ۔ اگر اسلام اور مسلمانوں کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو فرمایا مسلمان زیادہ ہونے کے باوجود بھی بزدل بن جاتے ہیں، لیکن اگر خودداری اور خود اعتمادی ان کے اندر ہوگی تو وہ کم ہونے کے باوجود بھی زیادہ پر جو ہے وہ سبقت لے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ جب ایک انسان کے اندر خود اعتمادی کا نظریہ پلتا ہے، جب ایک انسان خوددار بنتا ہے معاشرے کے اندر، تو پھر اسے عزت کیسے ملتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سنو ذرا میرے کلام کی جانب آؤ، میں نے ایک ایک شعر کے اندر تمہاری ایک عظیم اصلاح فرمائی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اقبال کو سمجھنے والے بن جاؤ ذرا۔ ایسا نہیں کہ اقبال کو تم صرف کتابوں تک محدود رکھو، نصاب کی کتابوں میں پڑھو، علامہ اقبال کے وہ دعائیہ کلمات اسکول کے اندر پڑھو سنو، باقی تمہیں پتہ نہ ہو کہ اقبال ہم سے کہتا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے جو اپنی تصانیف کے اندر اپنی ایک زندگی کے ساتھ ہمیں جو پیغام دیا، وہ پیغام علامہ اقبال نے کیا دیا تھا؟ اس نے کہا جب تم خود اعتماد بنو گے تو پھر تمہیں جو مقام اور جو وقار ملے گا اس کی نمائندگی کس فرمائے سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھے گا تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ۔ فرمایا اے انسان تو ذرا اپنے اندر خودی کو پیدا کر لے، پھر تو دیکھے گا جب تو زمین پہ چلے گا تو ستارے بھی تیرے اوپر رش کریں گے۔ پھر فرمایا جب تو اپنے سوچ کے اندر ایک سوچ پیدا کرے گا تو فرمایا وہ سوچ زمانے کو روشن کرے گا۔ فرمایا جب تو اپنی زبان سے آہ نکالے گا تو تمہاری آہ فوراً جا کے عرش کے سیڑھوں سے ٹکرائے گی، عرش کے پایوں سے ٹکرائے گی۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر خود اعتمادی کا جذبہ تو پیدا ہو، خودداری تمہارے اندر ہو، خود پسندی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اپنے اوپر بس بھروسہ اور یقین تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ تو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، جب تو یہ کہے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب تو سوچے گا کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں تو پھر اللہ کریم تمہیں بہت جو ہے وہ عظیم مناقب جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ خودی کی پہلی منزل اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ اب ہم مسلمان ہیں جی، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے پہچاننے کے مسلمان ہم کیوں ہیں؟ اس مسلمانی کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ہمیں مسلمان کیوں بنایا گیا ہے؟ فرمایا جب تم اس بات پہ سوچو گے الکیس من دان نفسہ، فرمایا کہ عقل مند وہی بندہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کیا کر لے؟ پہچان لے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ صحیح راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے وہ صحیح راستے پہ گامزن نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جتنا کچھ دنیا میں ہے انسان کے فائدے کے لیے بنایا، یہ سارا کچھ انسان کے لیے ہے۔ اللہ اقبال یہاں بھی بول پڑے، کہتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ فرمایا صرف اسی شعر کو سمجھو کہ جو تم دنیا کے پیچھے جا رہے ہو دنیا کے لیے نہیں، دنیا تمہارے لیے بنی ہے، تو دنیا سے بھاگ، دنیا خود تمہارے پیچھے آئے گی، تو جتنا دنیا کے پیچھے جائے گا دنیا تم سے بھاگتی چلی جائے گی۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ تو میری عبادت کر، یہ ساری دنیا تیری ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جب جنات اور انسان میری بندگی کریں گے
تو پھر ہوگا کیا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ یہ سارا کچھ تمہارا ہو جائے گا، جتنا کچھ زمین میں ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ تمہارا ہو جائے گا۔ فرمایا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ فرمایا کہ مسلمان تیرا بنانے کا مقصد، تجھے پیدا کرنے کا مقصد حضور سے وفا کرنا تھا۔ جب تم حضور سے وفا کرو گے تو پھر ہوگا کیا؟ زمین و آسمان تو ایک سائڈ پہ رکھ لو، لوح و قلم تمہارا ہو جاتا ہے، اپنی تقدیر کو اپنی مرضی سے پھر لکھا کرو تو، کیونکہ تقدیر تو لوح کے ساتھ، لوح پر قلم کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ فرمایا یہ زمین و آسمان تو بہت کم چیزیں ہیں، جب تو اپنے آپ کو پہچان لے گا، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے مقاصد پر جب زندگی گزارے گا، فرمایا زمین و آسمان تو اپنی جگہ، لوح و قلم بھی تیرا ہو جائے گا، اپنی تقدیر کو پھر کیا کرو؟ خود لکھا کرو۔ اور فرمایا کہ دنیا میں مسلمان پستی کا شکار اسی لیے ہوئے کہ آج مسلمانوں کے اندر سے خود اعتمادی ختم ہو گئی۔ ہمارے اسلاف نے علم کے میدان میں جو کارنامے سر انجام دیے، ہمارے اسلاف نے حکومتی معاملات میں جو کارنامے سر انجام دیے، اور ہمارے ہی اسلاف نے جدید ٹیکنالوجی میں جو کارنامے سر انجام دیے، وہ سارے کے سارے آج مسلمان بھول چکے ہیں، غیروں کا اس کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے۔ اس لیے مسلمان کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں جب میں لندن چلا گیا، لندن کی لائبریری کو جب میں نے پڑھا، جو کتاب میں اٹھاتا مجھے مسلمانوں کی ملکیت وہاں پہ ملتی، مسلمان سائنسدانوں کی لکھی ہوئی کتابیں وہاں مجھے ملتی۔ فرمایا میرا دل خون کے آنسو رونے لگ گیا کہ مسلمان یہ تیرے ساتھ کیا ہو چکا ہے، تو نے خودی کے تصور کو اتنا گرا دیا ہے کہ آج تمہارے اسلاف کی لکھی ہوئی چیزوں سے غیر جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں، جتنے بھی حکومتی معاملات ہیں، یہ سارے حضرت عمر فاروق کے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ ہر محکمہ عمر فاروق نے ایجاد کیا۔ دنیا کے ایک نظام کو چلانے کے لیے جتنے بہترین رہنما اصول عمر فاروق نے دیے ہیں، آج پوری دنیا اس کے اوپر کاربن ہے، پوری دنیا انہی اصولوں پہ چلتی ہے کہ جو عمر فاروق نے اپنی خلافت کے اندر رائج کیے تھے، کیونکہ وہ ایک عظیم سلطنت انہوں نے آئیڈیل کے طور کے دنیا کے سامنے پیش کر دی تھی۔ اور آج مسلمان اس طریقے کو چھوڑ کر اغیار کے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں، خود اعتمادی ختم ہو گئی، اپنے اوپر بھروسہ ختم ہو گیا، دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اسکول اور کالجز کے اندر وہی نظام وہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو ہمارے اسلاف نے ایجاد کی تھی۔ شرط یہ ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور کفار ان چیزوں کو ہم سے اٹھا کر لے کر گئے، انہیں ایک نئے طور پہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ آج ہم کہتے ہیں مسلمانوں نے کیا کیا ہے۔ فرمایا یہ خود اعتمادی نہیں ہے تمہارے اندر۔ تم سوچو کہ ہمارے اسلاف نے، وہی زمانہ تھا کہ جس زمانے میں انگریز سر درد کو بدروحوں کا اثر تصور کیا کرتے تھے، اس دور میں مسلمان کیمیائی دوائیں ایجاد کیا کرتے تھے۔ یورپ میں تھا نا کہ جب کسی کے سر میں درد ہو جاتا، اس کا سر کسی گڑھے میں ڈال کر اوپر سے زور سے ہتھوڑے مارا کرتے کہ اس کے سر پہ شیطانوں کا سایہ ہو چکا ہے۔ آج وہی یورپ کہتے ہیں کہ ہم ترقی کر پذیر ہیں جی۔ اور مسلمان اس زمانے میں جدید یونانی دوائیں ایجاد کیا کرتے تھے۔ البیرونی کو آپ پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح ہر مرض کی دوا انہوں نے ایجاد کی تھی۔ تو یہ تو وہ دور تھا کہ جو مسلمانوں کی زندگی اور مسلمانوں کی خود اعتمادی عروج پر تھی۔ آج مسلمانوں نے خود اعتمادی کو چھوڑ دیا تو پستی کی زندگی کے اندر چلے گئے تھے۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جوانوں کو اسی جانب جو ہے وہ رہنمائی دی، اور وہ ہمیشہ اقبال کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے۔ کیا پڑھا کرتے تھے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں کس بارگاہ خاص کا بندہ ہوں میں۔ فرمایا تو لوگوں سے ڈرتا کیوں ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ تو کس بارگاہ کا غلام ہے، تو کس بارگاہ کا فقیر ہے؟ تیری نسبت تو حضور کے بارگاہ کے ساتھ ہے۔ جب تمہاری نسبت آقا کریم کے بارگاہ کے ساتھ ہو جائے، فرمایا دنیا میں کسی سے نہ ڈرا کرو، پھر اپنے اوپر خود اعتمادی رکھا کرو۔ تمہارے اندر جب خود اعتمادی پیدا ہوگی تو پھر دنیا میں بہت بڑے کارنامے تم سر انجام دو گے۔ اگر تمہارے اندر سے خود اعتمادی کا جذبہ ختم ہو گیا تو فرمایا تم دنیا میں پھر کچھ کام نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے ساری زندگی ملت کے نوجوانوں کو اس جانب بلایا کہ آؤ نوجوانوں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، صرف مسئلہ کیا ہے کہ تم ایک گڑھے کے اندر قید کر کے، تم ایک چند چار دیواری کے اندر قید کر کے تمہیں کہا گیا کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے ذہن میں کیا ہوگا؟ فرمایا اس سوچ کو لے کر آج مسلمان روز بروز پستی کی جانب کیوں جاتے ہیں کہ مسلمان کے اندر خود اعتمادی ختم ہو چکی ہے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں میں ایک نکلوں گا تو میں کیا کر لوں گا، 100 ہوں گے تو کچھ کر لیں گے۔ فرمایا ایک نکلو، 1 سے 100 بنو گے۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا سورہ انفال کے اندر کہ تم ایک بندہ ہمت کرو، ایک بندے کی طاقت 100 کے اوپر زیادہ ہوگی، 10 کے اوپر ہوگی۔ 10 ہمت کرو گے تو 20 پر غالب رہو گے، 20 ہمت کرو گے 100 پر غالب رہو گے، 100 بندے ہمت کرو گے 1000 کے اوپر تم غالب رہو گے۔ یہ خودی کا تصور ہے۔ فرمایا اتنا اعتماد تو اپنے اوپر پیدا کرو کہ میں کس رب کی بارگاہ سے جڑنے والا ہوں، میرا تعلق کس نبی کی بارگاہ سے ہے،
جب تم اپنا تعلق اللہ اور اس کی بارگاہ سے مضبوط کرو گے، نبی کریم علیہ السلام کے سیرت کے ساتھ مضبوط کرو گے، تو پھر ہوگا کیا؟ یہ ساری دنیا تیرے قدموں میں اللہ تعالیٰ بچھا دے گا۔ صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ جب وہ عرب کے صحرا سے نکلے، خود اعتمادی کے جذبے کے ساتھ نکلے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر کے نکلے، تو کیسر و کسرا کے محلات تک پہنچے، ایسے کہ جنہیں اس زمانے میں سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ اکرام جہاں سے گزرتے کسی کو مقابلہ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ والہانہ محبت رکھی، اور اپنے اندر خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کیا۔ رب ذوالجلال نے انہیں دنیا میں عظیم مقام جو ہے وہ عطا فرمایا۔ فرمایا کہ خود اعتمادی کو بڑھانے کی دوسری منزل خودداری، اپنے عزت نفس کا تحفظ کرنا، اپنے اندر خودداری کا جذبہ پیدا کرنا، کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ کو نہ پھیلانا۔ آج دیکھو ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں، کبھی IMF کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، کہ ہماری معیشت ڈوب رہی ہے، ہمیں سہارا دو۔ اب اسی بھیک مانگنے کے چکر میں اپنی عزت بھی گوا بیٹھتے ہیں اور ملت کی جو اہمیت بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ آپ یہ عالمی میڈیا اٹھائیں، ہر جگہ پاکستان کی بےزتی ہو رہی ہے، ہر جگہ کہتے ہیں کہ یہ بھکاری ملک، ہر جگہ پہ جا کے مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ خودداری نہیں ہے اپنے اندر۔ فرمائے جب خودداری تمہارے اندر نہیں ہوگی تو تمہارا زندگی کے اندر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، فرمائے لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه، کہ مومن کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ یہ حق میں سے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرو گے، اپنے آپ کا وقار معاشرے میں بلند کرو گے۔ فرمائے جو مومن اپنے آپ کو دنیا میں ذلیل کرے گا پھر اس کا کہیں پر جو ہے وہ چارہ نہیں رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لالچ کو ناپسند کرو۔ سیدنا سعد بن سعد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ وہ میں کروں، اللہ کی نظر میں بھی محبوب بنوں اور لوگوں کی نظر میں بھی اچھا بن جاؤں۔ فرمایا تو دو کام کیا کرو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا تو اللہ سے ڈر، اللہ کے بجائے کسی اور سے مانگنا چھوڑ دے، دنیا میں عزت والا بن جائے گا۔ لوگوں سے مانگنا چھوڑ دے، لوگوں سے سوال کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھے لوگوں کی نظر میں عزت والا بنا دے گا۔ فرمایا تو لوگوں سے نہیں مانگے گا، تو اللہ تجھے عزت والا بنا دے گا۔ اور فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈر کر اپنی آخرت کو سنوارنے پہ زندگی گزارے گا، دنیا کے روب کو دل سے نکال دے گا، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ فرمایا دنیا کے روب کو دل سے نکالو، اللہ کے بارگاہ میں متقی پرہیزگار بن جاؤ، آخرت سنوارنے کی کوشش کرو، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ لوگوں سے مانگنا چھوڑ دے، لوگ تجھ سے محبت کرنا لگ جائیں گے۔ اور امیر المجاہدین نے علامہ اقبال کی شعر پڑھا کہ خوددار نہ فقیر ہے تو فقیر قہر الہی، ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید الہی۔ فرمائے فقیر بندہ جب مانگنے لگ جاتا ہے تو پھر ہوتا ہے کہ یہ قہر الہی اس کے لیے بن جاتا ہے۔ اور فرمائے جب فقیر بندہ خودداری پیدا کرتے ہوئے امیر ہو جاتا ہے۔ امیر المجاہدین نے حکمرانوں کو یہی پیغام دیا کہ تم جگہ جگہ جا کے مانگتے ہو، کبھی کہاں سے مانگتے ہو، کبھی کہاں سے مانگتے ہو، عوام کو مقروض کر کے رکھ دیا ہے، ملک کا تم نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا خوددار بنو، اپنے چیزوں پہ بھروسہ رکھو، اپنے عوام کے وسائل پہ بھروسہ رکھو۔ فرمایا جب خودداری تمہارے اندر پیدا ہوگی تو دین کی برکت اللہ تمہیں دے گا۔ وہ خودداری کیسے ملے گی؟ کہ تم سود کا نظام ختم کرو گے۔ خودداری کیسے پیدا ہوگی؟ کہ جب تم کرپشن کو ختم کرو گے۔ خودداری کیسے پیدا ہوگی؟ کہ جب تم حلال ذریعے سے کماؤ گے، اپنے زندگی کو عوام کے ٹیکس پر عیاشیاں نہیں کرو گے۔ فرمایا جب تم عوام کی چیزوں کو اپنی ملکیت نہیں سمجھو گے تو تمہارے اندر خودداری پیدا ہو جائے گی۔ اور وہ ہمیشہ مثال دیا کرتے تھے خلفائے راشدین کی۔ فرمایا عمر فاروق جب نکلے فلسطین کی جانب، لشکر وہاں پہلے بھیج چکے تھے، لشکر نے کافی دن لگائے، فلسطین فتح نہ ہوا۔ یہودی پادری نے کہا کہ اے مسلمانوں، یہ فلسطین تبھی فتح ہوگا کہ جب تمہارا خلیفہ یہاں آئے گا، کیونکہ یہ بات ہماری کتابوں میں لکھی ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ جب فلسطین پر آئے گا تو فلسطین کو فتح کر لے گا۔ پیغام بھیجا عمر فاروق کی جانب، سنیے ذرا اس پیغام کو۔ تو وہاں سے جب نکلے مدینہ سے ایک ہی اونٹ لے لیا جو اپنا ذاتی اونٹ تھا ان کا۔ تو غلام نے کہا کہ حضور ہم دو آدمی ہیں۔ فرمائے نہیں، میں اپنے سفر کے لیے عوام کی چیزوں کو بھی استعمال نہیں کروں گا۔ حکمرانی تھی نا اس طرح، عوام کی چیز کو عوام کی ملکیت سمجھتے تھے، اپنی ملکیت نہیں سمجھتے تھے۔ فرمایا ایک اونٹ پہ گزارا کریں گے۔ پھر جانے کا انداز کیسا تھا؟ پھر کہا ایک اونٹ ہے، دو سوار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دو تو ایک وقت سواری نہیں کر سکتے، ایک ظاہر سی بات ہے ان کی نکیل پکڑے گا، دوسرا سواری کرے گا۔ فرمایا ایسا کریں گے، باری مقرر کریں گے، کچھ دیر میں سواری کروں گا، جب تو تک جائے گا میں اتر جاؤں گا، میں تک جاؤں گا تو اتر جائے گا۔
مکہ سے چلے مدینہ سے فلسطین کی جانب، کتنے کلومیٹر کا سفر طے کیا، وہاں جب پہنچے، جب دروازے پہ پہنچے تو غلام کی باری آ چکی تھی تھوڑا دور۔ غلام نے کہا کہ حضرت آپ خلیفہ ہیں، آپ ہمارے حکمران ہیں، ہمارے سردار ہیں، آپ فرمائے نہیں، باری تمہاری ہے، سواری بھی تو کرے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا وقار بلند کرنے کے لیے تمہاری باری پہ سواری کروں، کیونکہ مدینہ سے آتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ باری پہ سواری کریں گے۔ غلام کو بٹھایا اونٹ پہ، اونٹ کی نکیل خود پکڑی، بیت المقدس کے دروازے پہ پہنچے۔ یہودی نے کہا کہ یہودیوں بیت المقدس کو خالی کر دو، کیونکہ ہماری کتاب کی نشانی پوری ہو چکی ہے، اور ہماری کتاب میں لکھا تھا کہ جب وہ خلیفہ آئے گا اس سے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوگی، اس سے غلام اونٹ کے اوپر سوار ہوگا۔ تو بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم ایسا کام کرو، یہ تم اتنا بڑا لشکر لے کر صرف گھومنے کے لیے نکلتے ہو، ہزاروں کروڑوں حساب سے، کھربوں کے حساب سے تمہارے گھومنے پہ خرچہ ہو جاتا ہے، تو یہ پیسے تو عوام کے ٹیکس ہیں، تمہارے اپنے ذاتی ہیں، ایک ایک عوام کا خون پسینہ نچوڑ کے تم ٹیکسوں کو جمع کرتے ہو۔ فرمایا جب تم خودداری پیدا کرو گے، اپنے کمائے پر جب تم پھرو گے، اپنے کمائے پر جب تم زندگی گزارو گے، تمہارے اندر خودداری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ جب خودداری پیدا ہوگی، رحمتوں کے دروازے تمہارے لیے کھلیں گے، جب رحمتوں کے دروازے کھلیں گے تمہیں کسی اور سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فرمایا اس کے لیے خودداری اور خودی کا جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے، اس کے لیے علامہ اقبال کو پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے امیر المجاہدین کی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ ایک پوچھتا ہے کہ حضرت آپ جو کہتے ہیں کہ یہ معیشت کیسے سدھرے گی، تو انہوں نے کہا یہ تو قرآن کا فیصلہ، میرا فیصلہ تو نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے کہ سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جہاں اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہوتا ہے وہاں پر پھر برکتیں، وہاں پر پھر ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ فرمایا جب تم سود کو ختم کرو گے، جب تم سود کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکو گے، تمہارے ملک میں برکتیں آئیں گی۔ فرمایا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم اللہ سے اعلان جنگ بھی کرو اور تمہاری معیشت بھی سدھرے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ فرمایا 1000 سال تم اس کوشش میں لگے رہو، جب تک تم ملک سے سود کے نظام کا خاتمہ نہیں کرو گے، جب تک تم امیر غریب کے قوانین کو برابر نہیں کرو گے، جب تک تم امیر غریب کے فرق کو ختم نہیں کرو گے۔ اگر تم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہو تو آؤ ذرا میں تمہیں عمر فاروق کی وہ مثال بھی بیان فرماتا ہوں۔ بابا جی بیان فرمایا کرتے تھے کہ عمر فاروق کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا، علم کے سمندر، حضور نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے، حضور نے فرمایا کہ علی شیر خدا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں بہت سارے فرامین بیان فرمائے، لیکن عمر فاروق کے عدالت جب مقدمہ چلا ایک یہودی کے متعلق، عمر فاروق نے ایک جانب یہودی کو کھڑا کیا، دوسری جانب حضرت علی کو کھڑا کر دیا۔ فرمایا آج مقدمہ چلا ہے مسلمانوں کی عدالت میں، اگر علی میں تجھے پروٹوکول دوں گا تو یہ اسلام پر ایک داغ لگ جائے گا۔ فرمایا نہیں، یہاں پر برابری ہوگی۔ فرمایا جب تم ایسے برابری کے قوانین بناؤ گے کہ وہاں پر حکمران اور عوام جب برابر کی سطح پہ احتساب ان کا ہوگا، تو فرمایا خودداری کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ یہ خودداری کہاں سے ملے گی؟ یہ خودداری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تمہارے اندر پروان چڑھے گی۔ فرمایا آخری بات خود اعتمادی، اپنے اوپر اعتماد کرو۔ فرمایا جب تمہارا اپنے اوپر اعتماد ہوگا تو تم دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے کام بھی جو ہے وہ کر لو گے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کہ اے نبی ہر معاملے میں صحابہ سے مشورہ کیا کرو، اور مشورہ کرنے کے بعد جب کسی کام کا عزم کرو تو پھر اللہ پر توکل رکھا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب تم نے ارادہ کیا توکل اللہ پہ کرو، آگے قدم بڑھاتے جاؤ۔ فرمایا آگے بڑھنے میں کیا ہے؟ عزت ہے تمہاری۔ فرمایا جب تم ارادہ کرو ایک کام میں کروں گا پھر اسے کرو، اللہ پر توکل رکھو، اللہ تمہاری اس کے اندر کیا فرمائے گا؟ مدد فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو بھی اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ فرمایا جب تمہارا اللہ پر توکل نہیں ہے، بھروسہ اللہ پہ تمہارا نہیں ہے، جب تم ایک کام کر کے اسے خود تم اسے پھر جاتے ہو، ایک بات کہہ کر خود اسے چھوڑ دیتے ہو، تو اللہ تمہاری مدد کیسے فرمائے گا پھر؟ تو بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ سنو ذرا اقبال نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ فرمایا اقبال یہاں نام للے علم خودی کا موضوع نہیں، مکتب کے لیے ایسے مقالات بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات، محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری و علم و نباتا۔ فرمایا کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا اور اس نے یہاں کے تعلیمی اداروں کے اندر اپنا نصاب جب رائج کیا، اس نے مسلمان طلباء کو ایک چڑیا سے بھی کمزور کر دیا۔ فرمایا تم تو کچھ نہیں کر سکتے، انگریز سب کچھ کرتے ہیں، لاؤ ہمارا تعلیمی نصاب دیکھو، تاکہ مسلمان ہمیشہ علمی میدان میں پیچھے رہیں، انہیں آگے جانے کا موقع ہی نہ ملے۔ اقبال نے کہا کہ تم اس سوچ کو ذہن سے نکالو، یہ جان بوجھ کر تمہیں پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، اور بدقسمتی سے آج بھی ہم اسی روش پہ چلتے ہیں، کیونکہ وہ خود اعتمادی تو نہیں ہے کہ ہم اتنا کر نہیں سکتے۔ ہمارے طلباء جب اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ان کو بھروسہ نہیں کہ میں 100 نمبر لے لوں گا،
وہ تو 100 میں سے 33 بھی مشکل سے لیتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ انگریز نے خودی کا جذبہ نکال کے تم سے وہ باہر پھینک دیا اور کہا تھا نا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال ان کی خودی کو. اور ہم کہتے ہیں کہ جال اپنی، ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اپنی خودی کو. وہ کہا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال ان کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر. فرمایا انگریز نے کہا کہ ان مسلمانوں کو تعلیم میں لے آؤ، تعلیم کے تیزاب میں مسلمانوں کو ڈال دو، جب یہ ملائم اور نرم ہو جائے پھر جدھر موڑو گے یہ مسلمان مڑ جائیں گے پھر ادھر. تو آج مڑتے کہ نہیں مڑتے؟ خودی کا تصور تو ہے نہیں ہے، خود اعتمادی بھی نہیں ہے، اپنے اوپر بھروسہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم بڑے سے بڑا کام بھی نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ تم اپنے اوپر جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر خود اعتمادی کو بڑھاؤ. جب تمہارے اندر خود اعتمادی کا جذبہ بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پہ فرمائے گا. فرمایا تم یہ نہ سوچو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، فرمایا یہ سوچو کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. جب تم بہت کچھ کر سکتے ہو تو پھر اللہ تمہیں طاقت بھی دے گا. یہ دیکھو نا فلسطین کا مسئلہ لگا ہوا ہے، 57 اسلامی ممالک موجود، طاقت بھی موجود ہے، پاس اسلحہ بھی موجود ہے، فوج کی طاقت بھی موجود ہے اور ایٹمی قوت بھی موجود ہے، لیکن کر کچھ نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ خود اعتمادی نہیں، خود پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اگر ہم جائیں گے تو ہمارے کیا بنے گا. یہ پرسوں OIC کا اجلاس ہوا، یہ مسلم ممالک کی ایک تنظیم ہے OIC، سارے ممالک کے سربراہ موجود تھے اس کے اندر. کسی نے جاندار بات وہاں پر نہیں کی، کیونکہ وہ اسلامی غیرت کہاں سے آئے گی؟ وہ جو جوان مردی کا جذبہ ہے وہ کہاں سے آئے گا جب ہماری نظر ہمارے تقریباً مسلم ممالک IMF کے غلام بن چکے ہیں؟ تو وہ خودداری کا جذبہ کیسے پیدا کریں گے؟ خودداری تو تبھی ہوگی کہ جب اپنے وسائل پہ ہم بھروسہ کریں گے. کیا وہاں تیل سے مالا مال ملک نہیں تھے؟ کیا ایٹمی پاور رکھنے والے ملک نہیں تھے؟ لیکن مسئلہ کیا تھا کہ وہاں پر خود اعتمادی نہیں تھی. اور علامہ اقبال نے 1 صدی پہلے فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے ملت کے حکمرانوں کو جو درس دیا تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا تیری دوان جنیوا میں لندن میں فرنگ کی رگ جانے پنجے یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات خودی کے پرورش لذت نمود میں ہے. فرمایا کہ تمہاری یہ مشکلات کا مداوع نہ ہی اقوام متحدہ کے پاس ہے، نہ ہی جنیوا کے پاس ہے اور نہ ہی لندن کے پاس ہے. تمہارا مداوع تمہاری خودی کے پاس ہے. اپنی خودی کو مضبوط کرو، اپنے اندر خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کرو. فرمائے کیونکہ یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. IMF کی صورت میں پوری دنیا کی معیشت ان کے ہاتھ میں ہے. فرمائے وہ جو کہیں گے لوگ وہی کریں گے. آج ہمارے حکمرانوں سے شرط لگا کہ ایسا کام کرو تمہیں جو ہے وہ قرض ملے گا. حکمران لگ جاتے ہیں جی، IMF کی شرائط پوری کرتے ہیں، شرائط پوری ہوں گی تو ہمیں قرضہ ملے گا، غلام بنے کہ نہ بنے. IMF نے دنیا کے تقریباً ممالک کو خود کے پنجے میں کیا ہوا ہے تاکہ ان کا حکم ہمارے فیصلے کے مطابق چلے. فرمائے تم اپنے خود اعتمادی پیدا کرو، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آ جاؤ. خود اعتمادی پیدا ہوگی تو تمہارے سارے کے سارے مسائل کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے. حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمیں 3 کلمات کی تعلیم دیا کرتے تھے، ایسے بتایا کرتے تھے جس طرح چھوٹے بچوں کو سبق یاد کیا جاتا ہے. فرمایا میرے صحابہ تم کہا کرو اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، کہ اے اللہ تو ہمیں بخل سے بھی محفوظ رکھ اور ہمیں جو ہے وہ بزدلی سے بھی محفوظ رکھ، کیونکہ بزدلی بھی ایک وبال ہے تمہارے لیے. بخل بھی وبال ہے، بزدلی بھی وبال ہے. اللہ سے دعا مانگا کہ رب ذوالجلال تو ہمیں بخیل بھی نہ بنا، ہمیں بزدل بھی نہ بنا. فرمایا جب تم بزدل نہیں بنو گے، جب تم طاقتور بنو گے، اپنے اندر طاقت پیدا کرو گے تو یہ سارے یہود تمہارے غلام بنیں گے. اور فرمایا کہ تمہیں شک ہے تو اٹھاؤ ذرا اپنے اسلاف کے قصے پڑھو، اٹھاؤ ذرا قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی داستانیں پڑھو، اٹھاؤ ذرا صحابہ اکرام کی تعلیمات بنو کہ جب وہ نکلتے تھے تو آگے لوگ منتیں کرتے کہ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کرو، ہم جزیہ بھی دیں گے، ہم ٹیکس بھی دیں گے، ہم تمہاری غلامی بھی قبول کریں گے. تو یہ کیوں تھا؟ بہادری و خود اعتمادی ان کے اندر موجود تھی. ایک ہندوستانی شاعر نے بڑے بہترین انداز سے اس آج کے دور کی نمائندگی کی. گویا اس نے حماس کی زبانی اس OIC کے منہ پر ایسا تماچا مارا ہے کہ زمانے تک اسی کڑاکے دار جو ہے وہ سنائی دے گی. وہ فرماتا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گر سارے زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان توڑی ہے. جو آج صاحب مسند کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہے ذاتی مکان توڑی ہے. فرمایا حکمرانوں، اے مسلم حکمرانوں، تم OIC اجلاس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو تم نے اتنا بے بس بنایا. فرمایا سنو، یہ وہی کرسی ہے جہاں آج سے پہلے کوئی اور بیٹا کرتا تھا، آج تم ہو، کل کوئی اور یہاں پر بیٹھے. فرمایا یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ کرائے کا مکان ہے، یہ حکومت کرائے کا مکان ہے. آج تمہارے پاس ہے، کل تمہارے پاس نہیں ہو. بابا جی کہا کرتے تھے کہ تمہیں جو حکمرانی ملی ہے، فرمایا غیرت کا مظاہرہ کرو. کیا پتہ کل یہ کرسی تمہیں ملے نہ ملے، کیا پتہ کل تم ذلت کے گڑھوں میں جا کر ذلت اٹھانے لگ جاؤ
فرمایا اس سے پہلے جو تمہیں طاقت ملی ہے اسے دین کے لیے استعمال کرو تاکہ تمہارا نام صلاح الدین ایوبی کی طرح لکھا جائے، تاکہ تمہارا نام نور الدین زنگی کی طرح لکھا جائے۔ وہ بھی تو حکمران تھے، انہوں نے کیا کیا؟ تو آج ہم اس کا نام اتنے ادب و احترام کے ساتھ کیوں لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غیرت کو جو ہے بلند کیا تھا۔ آج ہمارے حکمران کتنے گزرے، گئے اور ختم ہو گئے، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی بھی غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو بعد میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے، جس طرح ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو اس لیے بیان کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ اللہ نے مسلمان کو اور اسلام کو ایک عظیم وقار دیا ہے۔ فرمایا اسلام کی طاقت کے سامنے کسی طاقت کی کوئی وقت نہیں ہے، اسلام کی طاقت کے سامنے کسی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، طاقت ہے تو صرف اسلام ہے۔ فرمایا اسلام پہ آؤ، اسلام کے مطابق زندگی گزارو، اپنے اندر خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کرو، بہادری اندر پیدا کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے ساتھ ٹکرائے گی نہیں، جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو کر پارا پارا ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر غیرت ذرا موجود ہو۔ تو آج اسی جمعے کی وساطت سے ہم اپنے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حکمرانوں، تم یہ نہ کہو کہ میں بزدل ہوں، یہ نہ کہو کہ میں کمزور ہوں، اللہ نے تمہیں ایٹمی طاقت ملک کا سربراہ بنایا۔ وہ ہمارا صدر کہتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو مجبور بھی ہیں، ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے۔ ایک زبان کی طاقت وہ چلاتے ہیں، ہر جگہ پہ کہتے ہیں، ہر جگہ پہ آواز بلند کرتے ہیں۔ اور جب اللہ ہمیں طاقت دے گا تو پھر ہم بتائیں گے کہ کس طرح مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے اور کس طرح اسلام کے وقار کو بلند کیا جاتا ہے۔ بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 55 سالہ زندگی میں اسی بات کا درس دیا کہ فرمایا مسلمانوں غیرت مند بن جاؤ، اپنے اندر تم بہادری پیدا کرو، جگہ جگہ پہ جا کے کمزوری کا واویلا نہ کرو۔ فرمایا جب تم بہادر بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صلاح الدین ایوبی جیسا مقام عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا یہ بابا جی تھے، امیر المجاہدین تھے، کہ جنہوں نے علامہ اقبال کو لے کر ملت کے نوجوانوں کو زندہ کیا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ان کی مخالفت بھی ہوئی، ان کے خلاف پروپیگنڈے بھی ہوئے، ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں ہوئی، اب بھی ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے ان کے مسئلے درس میں ان سے ہم نے درس سیکھا ہے، ان سے ہم نے پڑھا ہے، ان کی میت میں ہم نے وقت گزارا ہے۔ تو جتنا بابا جی کو ہم پہچانے کوئی اور نہیں پہچانے گا۔ میرے پیر و مرشد بھی تھے، میرے استاد بھی تھے، اور آج ان کا عرس منایا گیا۔ عرس کی مناسبت سے میں نے ان کی زندگی کے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ساری زندگی ناموس کی حفاظت کے لیے گزاری، اپنی آدھی زندگی جیلوں کے اندر گزاری، معذوری کے باوجود۔ اب دیکھو نا خودداری کس سے کہتے ہیں، ویل چیئر پر تھے، ٹانگوں سے معذور تھے، لیکن دین کے لیے سب سے آگے نکلے۔ تو اللہ نے مقام پھر کیا دیا کہ لوگوں نے امیر المجاہدین کے نام سے یاد کیا۔ ان کے جنازے میں 1 کروڑ تک کا اجتماع تھا، اتنا بڑا اجتماع کہ پوری دنیا میں بلکہ پورے پاکستان میں تاریخ اسلام کا سب سے بڑا ان کے جنازے کا اجتماع تھا۔ اور امام مالک نے کہا تھا نا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون ہے۔ فرمایا حقانیت کی مثال جنازوں سے دیکھو، جس کے جنازے میں عوام کی تعداد کثیر ہوگی، سمجھو کہ یہ بندہ حق پر ہے۔ امام مالک نے ہارون رشید سے کہا، ہارون رشید تو مجھے ستاتا ہے، تو مجھ پر ظلم کرتا ہے، لیکن وقت آئے گا تیرا جنازہ بھی اٹھے گا، میرا جنازہ بھی اٹھے گا، عوام دیکھے گی کہ حق پر ہارون رشید تھا یا امام مالک تھا۔ اٹھانا ہارون رشید کا جنازہ، لوگ بھی اس کے اندر نہیں تھے، امام مالک کے جنازے میں لاکھوں کا مجمع اس وقت موجود تھا۔ تو امیر المجاہدین نے جو زندگی گزاری، یہی درس ہمیں دیا کہ لوگوں بہادر بن جاؤ۔ اسلام کا ماننے والا بھی کبھی بےغیرت ہو سکتا ہے، اسلام کا ماننے والا بھی کبھی بزدل ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم اسلام کو ہی مانو بزدل بھی بن جاؤ۔ فرمایا اسلام تو نام ہی غیرت کا ہے، اسلام تو نام ہی بہادری کا ہے۔ جب تمہارے اندر بہادری پیدا ہوگی تو دنیا کے مجال کے وہ اسلام کے خلاف آواز بلند کرے۔ جب تمہارے اندر بہادری پیدا ہوگی تو دنیا میں کسی کی مجال کہ وہ قرآن کو نظر آتش کرے۔ فرمایا جب تمہارے اندر بہادری ہوگی تو دنیا کے کسی کی مجال کہ وہ سرکاری سطح پہ آقا کریم کی گستاخی کرے گی۔ فرمایا جب تمہارے اندر بہادری ہوگی، جب تمہارے اندر خود اعتمادی ہوگی تو دنیا تمہارے غلام بنے گی، تم کبھی دنیا کے غلام نہیں بنو گے۔ تو اسی درس کو انہوں نے پھیلایا۔ تو آج ان کی عرس کی مناسبت سے اللہ کریم امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کے دربار پہ کروڑوں برکت نازل فرمائے، اور اللہ کریم ان کے جو فیضان ہے، انہوں نے جو امت کو جگانے کے لیے تگ و دو کی، اس صدقے سے امت کے نوجوانوں کو بیدار فرمائے، اور اللہ کریم امیر المجاہدین کا فیضان تا صبح قیامت جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔